زکوٰۃ کے متعلق احکامات چل رہے ہیں۔ آج کے درس میں حیلہ تملیک کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات مدارس عربیہ میں اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے رقم عطیات کے فنڈ میں موجود نہیں ہوتی۔ صرف زکوٰۃ کے فنڈ میں اتنی رقم ہوتی ہے کہ جس سے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہیں یا مسجد اور مدرسے کی تعمیری ضرورت پوری کی جا سکے۔ کل کے درس میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد کے اندر اور مدرسے کی تعمیر کے اندر اور اساتذہ کی تنخواہوں کے اندر نہیں لگ سکتا، تو اس کا حیلہ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم اگر ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اور عطیات میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ جب کہ دوسری طرف شریعت مطہرہ ان ضروریات میں سے زکوٰۃ کی رقم لگانے سے منع کرتی ہے، چنانچہ ارباب مدارس اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں حیلہ تملیک کرتے ہیں، جس میں حیلے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ رقم اپنی دیگر ضروریات میں صرف کرتے ہیں۔ حیلہ تملیک کے لیے عموماً یہ صورت اختیار کی جاتی ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو زکوٰۃ کی باری رقم دے کر یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پر قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ مدرسے میں جمع کرا سکتے ہیں، تاکہ پھر ارباب مدارس اپنی ثوابدید سے یہ رقم کسی بھی مصرف، تعمیر یا اساتذہ وغیرہ کی تنخواہوں میں استعمال کر لیں۔ طریقہ پھر اس کا یہ ہوگا، کہا کہ آپ ایک باری رقم کسی ایسے شخص کو دے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ترغیب بھی دے کہ اگر آپ یہ رقم آپ پر لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ ہمیں واپس دے دیں تاکہ ہم اس سے اساتذہ کی تنخواہیں، مسجد کی تعمیر اور مدرسے کی تعمیر کریں اور وہ پھر آپ کو واپس دے دیں، ایسی صورت کے اندر آپ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے اساتذہ کی تنخواہیں بھی دے سکتے ہیں، مسجد اور مدرسے کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مستحق زکوٰۃ شخص وہ رقم اپنے قبضے میں لے کر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ارباب مدارس کو عطیہ کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے نامور فقہاء کرام نے حیلہ تملیک کی یہ صورت لکھی ہے، مگر چونکہ آج کل عموماً یہ صورت دکھلاوے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والا سمجھتا ہے کہ میں سچ مچ اسے مالک نہیں بنا رہا۔ اس میں بتایا کہ ضروری ہے کہ آپ جس مستحق کو دے رہے آپ اسے مالک بنا دیں کہ بھئی اب آپ کی مرضی ہے، ہمیں واپس دیتے ہوں یا اپنے معاملات میں خرچ کرتے ہوں، وہ آپ کو واپس دے تو اچھی بات ہے، واپس نہ دے تو اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ فقہاء آج کل کے دور میں اس طرح جو کیا جاتا ہے، تو عموماً جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس مستحق کو صرف عارضی طور پر دے رہا ہوں اور یہ مجھے واپس دے گا، تو اسی صورت کے اندر اگر محض دکھلاوا ہو تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کہا کہ دکھلاوے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والا سمجھتا ہے کہ میں سچ مچ اسے مالک نہیں بنا رہا بلکہ واپس لینے کے لیے بس فرضی کارروائی کر رہا ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ لینے والا بھی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ زکوٰۃ کی رقم دے کر ایسا مالک نہیں بنایا جا رہا کہ جہاں چاہوں یہ رقم استعمال کروں، یعنی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ اب واپس کرنا ہے، بلکہ زکوٰۃ کی تملیک کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں واقعتاً تملیک نہیں پائی گئی۔ تملیک کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی شخص کو ایسا مالک بنا دینا کہ وہ اپنی مرضی کا تصرف اس میں کرے، جیسا اس کا دل چاہے وہ اس پیسوں کے ساتھ کرے، بلکہ اس کی ظاہری صورت ہوتی ہے جس میں تملیک کی روح نہیں ہوتی، لہٰذا اس دور کے فقہاء اعظام نے اس صورت سے منع کرتے کہ یہ صورت اگر اس طرح کیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک صورت کیا ہے؟ حیلہ تملیک کے بے غبار صورت۔ البتہ حیلہ تملیک کی وہ بے غبار صورت جس پر اہل فتاوی صادر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو ترغیب دی جائے۔ اب اس کی صحیح صورت، شریعت آسان صورت، کہا کہ ایک شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اسے جن کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور وہ مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں اساتذہ کے تنخواہوں میں لگانا چاہ رہے ہیں، وہ ایسے شخص کو کہیں کہ دیکھو آپ کسی سے قرض لے لیں، اب مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے آپ کسی سے قرض لے لیں، آپ قرض لے کر وہ پیسے مدرسے میں دے دیں، اللہ کے لیے فی سبیل اللہ دے دیں، اور پھر ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے 1 کروڑ دے دیں گے، آپ اس سے اپنا قرض ادا کر دیں۔
تو جو شخص قرض لینے والا صاحب مستحق ہے اسے 1 کروڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور زکوٰۃ کے یہ جو پیسے ہیں یہ مسجد کی تعمیر میں بھی یہ زکوٰۃ سے بدل کر عطیے میں آ جائیں گے، اور پھر یہ مسجد کی تعمیر میں بھی لگ سکیں گے، مدرسے کی تعمیر میں بھی لگ سکیں گے، اور ملازمین کی تنخواہیں بھی اس سے دی جا چکی ہوں گی۔ تو تینوں کام اس سے ہو جائیں گے۔ جو قرض لینے والا ہے اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، اس کو ثواب بھی مل جائے گا، اور مسجد اور مدرسے کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک صورت انہوں نے لکھی اور یہ صحیح صورت ہے۔ البتہ حیلِ تملیک کی بے غبار صورت جس پر اہل فتاویٰ صادر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ شخص کو ترغیب دی جائے کہ وہ اتنی رقم کہیں سے قرض لے کر مدرسے میں دے دے تاکہ اس کو مفت میں ثواب مل جائے۔ چنانچہ اگر وہ کہیں سے قرض لے کر مدرسے میں دے دے تو زکوٰۃ کی رقم اسے دے دی جائے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے۔ حیلِ تملیک کی یہ صورت حضرات فقہائے اعظام کو پسند ہے کیونکہ اس میں واقعتاً فقیر کو مالک بنانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے نصاب زکوٰۃ کی تفصیل ذکر کی۔ ابھی تک تو ہم نے تمام مباحث پڑھ لیے کہ بھئی اس چیز میں ایسا ہے، 2 چیزیں بتائی کہ نیت ضروری ہے، دوسرا مالک بنانا ضروری ہے مستحق شخص کو، لیکن اب زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے، سونے میں کتنا زکوٰۃ ہے، چاندی میں کتنا ہے، پیسوں میں کتنا ہے، جانوروں میں، بکریوں میں، گائے میں، اونٹ میں، تو اب وہ سب انشاءاللہ تفصیل سے آہستہ آہستہ بیان کیا جائے گا۔ کہا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے متعلق ضروری مباحث سے فارغ ہونے کے بعد نصاب زکوٰۃ کی تفصیل ذکر کی جاتی۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، روپے اور پیسوں کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ اور قرض کی زکوٰۃ۔ سونے کا نصاب ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اتنا سونا ہو کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونے کا نصاب 20 مسقال سونا ہے جو موجودہ حساب سے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ 7.5 تولہ سونے کا اگر کوئی شخص مالک ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اگر اس کے پاس صرف خالصتاً سونا ہے اور کچھ نہیں تو پھر 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چاندی کا نصاب، اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف اتنی چاندی ہو کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چاندی کا نصاب 200 دراہم ہے، لہٰذا اگر کسی کے پاس صرف چاندی 200 دراہم ہو سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ موجودہ دور کے حساب سے اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو، صرف چاندی، 1 روپے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف 52.5 تولہ چاندی ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف 7.5 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے شخص پر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ البتہ کچھ سونا ہے، کچھ نقدی پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان کے حکم پھر الگ ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ بیان کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کو اختیار ہے کہ سونے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت خواہ سونے اور چاندی کے وزن کا 40واں حصہ سونے یا چاندی کی شکل میں دے دے۔ سونے سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ سونا بھی دے سکتے ہیں، سونے کا 40واں حصہ آپ اٹھا کر کسی فقیر کو دے دیں، چاندی کا 40واں حصہ اٹھا کر دے دیں، اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سونے کا جو 40واں حصہ جو زکوٰۃ بن رہا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت آپ لے کر کسی فقیر کو دے دیں۔ تو کہا کہ اور یا اتنے وزن کے پیسے روپیوں کی شکل میں دے دے، یا اتنے روپیوں سے کسی بھی چیز، کھانا، کپڑے، سامان خرید کر مستحق زکوٰۃ شخص کو مالک اور قابض بنا دے۔ جو مستحق ہے اسے اس کا مالک بنائے، چاہے وہ کپڑے ہو یا کھانا ہو یا کوئی اور سامان وغیرہ ہو، تو آپ ان پیسوں سے خرید کر اسے مالک بنا دے۔ ایسی صورت میں آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ قیمت کا حساب لگانے کی صورت میں اس وقت کے رائج الوقت بازاری قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ آج جو ریٹ چل رہا ہے، جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت کا حساب ہوگا۔ ضروری وضاحت، سونے اور چاندی میں مطلقاً ہر حالت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہ کوئی بات پہلے بتائی تھی کہ جو استعمال کی چیزیں، مثال ایک شخص کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے لیکن وہ چلاتا ہے، وہ اس کے استعمال کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ 1 ارب کا اس کے پاس ایک بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، اس میں وہ خود رہ رہے،
تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں آتی اگر وہ اس کے علاوہ صاحب نصاب اس کے پاس مال نہیں ہے۔ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہ رہے، وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں آتا۔ آپ کے استعمال کی گاڑی ہے، کتنی ہی مہنگی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں آتا۔ زکوٰۃ سونے اور چاندی پر آتا ہے، نقدی پیسوں پر آتا ہے، مال تجارت پر آتا ہے، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جانوروں پر آتا ہے، اور اسی طرح پھر کھیتیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ زمین سے جو غلہ نکلتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ آتا ہے۔ تو جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں آتا۔ تو اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو زیور استعمال کیے جاتے ہیں لہٰذا یہ بھی استعمال ہے، لہٰذا ایسے زیور پر بھی زکوٰۃ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سونا اور چاندی یہ اس سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ زیورات اگرچہ آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ سونے اور چاندی میں مطلقاً ہر حالت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ سونا چاندی ڈلی کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں، سونے اور چاندی کے سکے ہوں یا سونے اور چاندی کے برتن ہوں، سونے اور چاندی سے پردے یا دوپٹے وغیرہ پر کڑھائی ہوں، خواہ عورت دوپٹہ پہنتی ہو نہ پہنتی ہو، دوپٹے پر کڑھائی ہے، پردے ہیں، اس پر سونے اور چاندی سے آپ نے کڑھائی کی ہے، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا اور اس سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا اگرچہ وہ استعمال میں ہوں۔ آخر کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کوٹ ملے ہوئے سونے اور چاندی کا حکم، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ کوٹ ملا ہوا ہو یعنی سونا خالص نہیں ہے بلکہ اس میں تانبا ملا ہوا ہے، پیتل ملا ہوا ہے، کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے، تو ایسے سونے اور چاندی کا کیا حکم؟ کہا کہ اگر سونے اور چاندی میں کوٹ شامل ہو، کوٹ بتا دیا کہ کوئی اور چیز شامل ہے، سونا اور چاندی خالص نہ ہو، مثلا سونے میں تانبا یا پیتل ملا ہوا ہو اور چاندی میں کوئی اور چیز ملی ہوئی ہو، تو ان کی تین صورتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ نمبر 1، سونا اور چاندی زیادہ ہے اور کوٹ کم ہے، کوٹ یعنی جو اس میں ملاوٹ ہے وہ کم ہے۔ سونا چاندی اور کوٹ ملاوٹ دونوں برابر ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ سونا اور چاندی کم ہے اور کوٹ زیادہ ہے، ملاوٹ زیادہ ہے۔ ان صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ پہلی دو صورتیں کون سی تھیں کہ سونا اور چاندی زیادہ ہو اور کوٹ کم ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں برابر ہوں۔ پہلی اور دونوں صورتوں میں جب کہ سونا چاندی کوٹ سے زیادہ ہوں یا کوٹ کے برابر ہوں تو یہ کوٹ بھی سونا چاندی کے حکم میں ہوگی۔ یعنی پھر اگر کوئی شخص یعنی کہ دیکھو یہ زیور جو ہے نا، یہ جو بنتے ہیں نا، یہ خالص سونے سے نہیں بن سکتے نہ خالص چاندی سے نہیں، جب تک ان میں ملاوٹ نہ کی جائے ان کو جوڑنے کے لیے۔ تو وہ جو جوڑنے کے لیے ان میں ملاوٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ ڈل جائے اور اس سے کوئی زیور بن جائے، تو وہ بھی پھر سونے کے حکم میں آ جاتے ہیں، وہ بھی پھر چاندی کے حکم میں آ جائے گا، اگرچہ وہ تانبا ہی کیوں نہ ہو، وہ پیتل ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ کم ہے، برابر ہے سونے کے ساتھ یا کم ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ کا وہ پیتل، آپ کا وہ تانبا جو سونے کے اندر یا چاندی کے اندر ڈل چکا ہے تو وہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہوگا۔ لہٰذا زکوٰۃ جب آپ ادا کریں گے تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ بھئی اس میں سونا اتنا ہے اور کوٹ اتنا ہے لہٰذا کوٹ کی رقم کو الگ کر دو، بلکہ تمام کی قیمت ادا کی جائے گی زکوٰۃ سے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت میں سونے یا چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا۔ اب تیسری صورت رہ گئی کہ سونا اور چاندی کم ہے، اس میں ملاوٹ زیادہ ہے، تانبا زیادہ ہے، کوئی اور چیز زیادہ ہے۔ تیسری صورت میں جب کہ کوٹ سونے یا چاندی پر غالب ہوں تو سونا چاندی بھی عروض یعنی سامان تجارت کے حکم میں ہوگا۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کا جو نصاب ہے وہی نصاب اسی صورت میں معتبر ہوگا۔ سامان تجارت کے کیا نصاب ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ آخری جو صورت بیان کی کہ سونا اور چاندی کم ہے لیکن اس میں جو ملاوٹ ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، وہ زیادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر یعنی اگر کوئی ایسی انگوٹھی ہے، کوئی ایسا زیور ہے جس میں سونا یا چاندی بہت کم ہے لیکن اس کے اندر تانبا یا پیتل زیادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ سونے کے حکم میں نہیں شامل ہوگی بلکہ یہ سامان عام جو سامان ہے اسی حکم میں ہوگی، سامان تجارت میں۔ اور سامان تجارت میں کیا زکوٰۃ ہے، اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔